اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم آیت نمبر 196 کا پارٹ بی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو کوئی بیمار ہوگا، او بھی اذن، یا اس کو ہوگا تکلیف من رأسہ، اس کے سر میں، ففدیۃ، تو اسے چاہیے کہ وہ فدیہ دے، من صیام، روزہ رکھ کر، او صدقۃ، صدقہ دے کر، او نسک، یا قربانی دے کر۔ من جو ہے یہ من ہے، یہ اسم مانا جاتا ہے اور یہاں شرط کے طور پر آیا ہے۔ منکم جار مجرور ہے اور مریضن جو ہے یہ خبر ہے کس کی؟ اس کانا کی۔ کانا فعل ہے مگر یہ ناقص ہے، اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ اس کانا میں ایک ضمیر چھپا ہوا ہے، وہ ہوا ہے، اور یہ ہوا جو ہے یہ اس کانا کا اسم ہے، اور مریضن جو ہے یہ کانا کی خبر ہے۔ معنی بنتا ہے فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے مریض ہوگا، بیمار ہوگا، او بھی اذن، بھی اس کو، اذن تکلیف ہو، او کو حرف عطف کہتے ہیں، یہ ملانے کے لیے آتا ہے۔ بھی جار مجرور ہے، اور اذن جو ہے یہ مبتدا مانا جائے گا۔ اذن جو ہے یہ مبتدا مؤخر مانا جائے گا، اس سے پہلے اس کی خبر آئی ہے جار مجرور کی شکل میں، اور من راسہ، من حرف جر ہے اور راسہ اسم مجرور ہے، دونوں کو جار مجرور بولتے ہیں، اور جو ہی ہے یہ ہی ہے مضاف الیہ۔ when the pronoun joins a noun we get مضاف الیہ۔ یہ جار مجرور جو ہے یہ یہاں کسی کے ساتھ لنک نہیں ہوتا ہے، لہذا یہاں ہمیں کوئی صفت ماننا پڑے گا، کوئی صفت ماننا پڑے گا، اس صفت کے ساتھ یہ منسلک ہو جائے گا، لہذا ہم اس کو متعلق صفت مانتے ہیں۔
معنی بنتا ہے فمن کان منکم مریضاً، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او بہ اذن من راسہ، یا اس کو سر میں تکلیف ہو۔ یہاں تک یہ پورا جملہ جو ہے یہ جملہ شرطیہ بنتا ہے، کس سے؟ اس من کی وجہ سے۔ اب جو جواب ہے وہ ففیدیتن میں جو فا ہے، اس فا کو ہم رابطہ بولتے ہیں۔ یہ فا رابطہ کا کام کرتا ہے فعل و شرط یا شرط میں اور جواب و شرط میں یہ فا رابطہ کا کام کرتا ہے۔ اسے بولتے ہیں الفاء رابطۃ لجواب الشرط۔ اب یہاں جو سینٹنس چلا آ رہا ہے یہ جواب و شرط ہے۔ اس جواب و شرط پر یہ فا کیا کام کرتا ہے؟ یہ رابطہ کا کام کرتا ہے۔ جواب و شرط کیا ہے؟ فدیتن من صیام او صدقۃ او نسک، یہ جواب و شرط ہے۔ فدیتن جو ہے یہ فدیتن یہاں ہے مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر۔ اس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے، اس کی خبر جو ہے وہ محذوف مانی جاتی ہے۔ اگر اس خبر کو ہم لکھنا چاہیں تو ہم اس طرح کا جملہ لکھ سکتے ہیں۔ فا، یہ فا جو رابطہ کا فا ہے وہی ہے علیہ، علیہ، فعلیہ فدیتن، فعلیہ فدیتن۔ اس کا معنی ہو گیا ہے پس اس پر فدیہ واجب ہے۔ فدیہ واجب ہے۔ فدیہ کا معنی ہے نثار ہونا، قربان ہونا۔ یہاں یہ بدلہ کے معنی میں ہے۔ فعلیہ فدیتن، اس کو تو بدلہ دینا واجب ہے، اس کو فدیہ دینا واجب ہے۔ کس شکل میں وہ فدیہ دے گا؟ وہ من صیام، روزہ کی شکل میں 3 دن کا روزہ رکھنا ہے۔
او صدقتن یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، او نسکن یا بکری یا گائے ذبح کرنا ہے، ان 3 چیزوں میں سے جو وہ چاہے وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اب ہم اس آیت کا ایک مختصر سا خلاصہ بیان کریں گے تاکہ اس آیت کا مفہوم ذہن میں بیٹھ جائے۔ حج کے لیے یہاں 2 مسئلے بیان کیے گئے۔ ایک ہے حج یا عمرہ پورا کرنا، دوسرا ہے احرام جب باندھ لیا، حج کے لیے احرام باندھ لیا، احرام باندھ کر اب حج نہ کر سکا بوجہ معذوری کے، حج نہ کر سکا۔ پہلا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں، جب تم حج کے لیے احرام باندھو تو اسے پورا کرو۔ بہتر یہ ہے کہ حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا جائے۔ اب اگر کسی وجہ سے تم گر جاؤ گے، کسی وجہ سے تم گر جاؤ گے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تم گر جاؤ گے، یو آر بارڈ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کوئی قربانی میسر ہو وہ قربانی کرو، اور تب تک اپنے سر مت منڈاؤ جب تک نہ قربانی قربان گاہ میں پہنچ جائے۔ یہ پہلا اصول ہے کہ تم گر جاؤ گے تو جو
ہدیہ ہے، قربانی کا جانور ہے۔ ہدیہ کا معنی ہے قربانی کا جانور۔ وہ قربانی کا جانور کہاں پہنچنا چاہیے؟ وہ حرم میں پہنچنا چاہیے، جہاں اسے ذبح کیا جائے گا۔ اس کے بعد احرام آپ کھول سکتے ہیں، کیونکہ حکم یہی ہے کہ تب تک احرام مت کھولو، تب تک احرام مت کھولو جب تک نہ آپ کا جانور جو ہے، جب تک نہ قربانی محلہ ہو، حرم تک یا ذبح کرنے کی جگہ تک پہنچ جائے۔ دوسرا اصول ہے معذوری کا۔ معذوری آ گئی، دشمن نے آپ کو روک کے رکھا ہے اور حج کرنے نہیں دیتا ہے جب کہ تم احرام میں ہو، یا کوئی بیماری آ لگی اور اس بیماری کی وجہ سے آپ حج نہیں کر سکے، یا سر میں کوئی بیماری آ گئی، جس وجہ سے سر کے بال کٹوانے پڑیں گے۔ ایسی صورت میں آپ کو کیا ہے کہ آپ حج نہ کر سکے، حج نہ کر سکے بوجہ مجبوری کے، تو آپ کو جو قربانی کا جانور ہے اس کو بیچنا ہے حرم میں، جہاں اس کا ذبح کیا جائے گا۔ اور جو دن ذبح کرنے کا مقرر ہوگا اسی دن سر منڈانا ہے۔ اگر بیماری کی وجہ سے اس سے پہلے سر منڈانا پڑا تو آپ کو فدیہ دینا ہے، فدیہ دینا ہے۔ یہ فدیہ قربانی کے علاوہ ہے، قربانی کے علاوہ ہے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ فدیہ ہے 3 دن روزہ رکھنا ہے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا آپ کے پاس بکری ہو، گائے ہو، اس کا ذبح کرنا، یہ فدیہ کے طور پر آئے گا۔
اس کا ایک اور پارٹ ہے انشاءاللہ وہ کسی اور آیت میں بیان کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔